حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا کہ لوگو، اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگو اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ عتبہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے اب میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ نے وہاں نماز پڑھی۔ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا۔ پھر مؤذن کو حکم دیا اور جب وہ علی السلن اوپر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے، جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔ اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گنہگار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے شب قدر کو پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔ انصار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر دعوت دی اور آپ کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے ایک کنارہ کو صاف کر کے دھو دیا۔ آن حضور نے اس بوریے پر 2 رکعتیں پڑھیں۔ الجارود کے ایک شخص عبد الحمید نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن اب کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ امام کی قرأت برابر سنتے رہتے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے گو نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا، اور مجھ سے ابراہیم بن منظر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی، اور وہب مدنی ہے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اب بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں اب نماز کے لیے بلائے گئے، اب کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی، پھر اپنے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ رسول کریم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے اپنے بتلایا کہ حضور اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔
मैं तुम लोगों को नमाज पढ़ाऊंगा, और मेरी नियत नमाज पढ़ने की नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हें नमाज का वो तरीक़ा सिखा दूं जिस तरीक़ा से नबी नमाज पढ़ा करते थे। मैंने अबू क़िलाबा से पूछा कि उन्होंने किस तरह नमाज पढ़ी थी। उन्होंने बतलाया कि हमारे शेख उमर बिन सल्लमा की तरह। शेख जब सजदा से सर उठाते तो ज़रा बैठ जाते, फिर खड़े होते। अपने फरमाया कि नबी करीम बीमार हुए, और जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो अपने फरमाया कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बोलें कि वो नर्म दिल हैं, जब आपकी जगह खड़े होंगे तो उनके लिए नमाज पढ़ाना मुश्किल होगा। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर वही बात कही। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं, तुम लोग सवाहिब यूसुफ ज़ुलेखा की तरह बातें बनाती हो। आखिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आदमी बुलाने आया और अपने लोगों को नबी की ज़िंदगी में ही नमाज पढ़ाई। रसूल अल्लाह ने अपनी बीमारी में फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर आपकी जगह खड़े होंगे तो रोते रोते वो कुरान मजीद सुना ना सकेंगे, इसलिए आप उम्र से कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं। अब फरमाती थीं कि मैंने हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि वो भी कहीं कि अगर अबू बकर आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रोते लोगों को कुरान सुना ना सकेंगे, इसलिए उम्र से कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं। हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा अल मोमिनीन और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी ने भी इसी तरह कहा तो अपने फरमाया कि खामोश रहो, तुम सवाहिब यूसुफ की तरह हो। अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। बस हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, भला मुझको कहीं तुमसे भलाई पहुँच सकती कि आन हुजूर के मर्ज़ अलमौत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ाते थे। पीर के दिन जब लोग नमाज में सफ़ बांधे खड़े हुए थे तो आन हुजूर हुजरा का पर्दा हटाए खड़े हुए हमारी तरफ देख रहे थे। आपका चेहरा मुबारक हसन व जमाल और सफाई में गोया मसहफ़ का वरक था। आप मुस्करा कर हंसने लगे। हमें इतनी खुशी हुई कि ख़तरा हो गया कि कहीं हम सब आपको देखने ही में ना मशगूल हो जाएं और नमाज तोड़ दें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उल्टे पांव पीछे हिटकर सफ़ के साथ अमलना चाहते थे। उन्होंने समझा कि नबी नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन अपने हमें इशारा किया कि नमाज पूरी कर लो, फिर अपने पर्दा डाल दिया। बस हज़रत की वफ़ात इसी दिन हो गई। अना लिल्लाह व अना इलैहि राजिऊन।